میرے دوستوں بھائیو السلام علیکم. یہ فاطمہ جتوئی ہے. کچھ عرصہ قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ بڑی معصوم سی بچی ویڈیوز بناتے ہوئے آپ کو نظر آتی تھی. پھر آہستہ 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 اس نے جدت کی طرف سفر اپنا شروع کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کئی لوگوں نے ان پہ اعتراضات کیے کہ یار اپنی معصوم سی بچی کو تم کیوں خراب کر. تو اس وقت یہ گالیاں دیتی تھی کہ تم لوگ میری بچی کی کامیابی سے جلتے ہو, تم لوگ ہم لوگوں کو ترقی کرنے سے جل رہے ہو. پھر اس نے کیا کیا, دوسرا مرحلہ آیا جس میں یہ فیشنیبل ہو گئے, اور پھر یہ یہیں پہ لائیو بیٹھنا شروع ہوگی, لائیو بیٹھ کے یہ گفٹنگ حاصل کرنا شروع ہوگی. پھر کچھ ہی ٹائم کے بعد یہ دبئی چلی گئی, اور دبئی یہ اکیلی گئی تھی, والدہ اس کی یہیں پہ تھی. وہاں پہ ہم نے دیکھا جی ٹروزر شرٹ میں اس کی ویڈیوز ہیں, وہ آپ ساتھ ساتھ ویڈیوز ملاحظہ بھی فرمائیں گے. ساحل پہ ویڈیو بن رہی ہیں, مختلف مالز میں ویڈیوز بن رہی ہیں. اور اب ہمیں یہ وثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ موصوفہ کی کچھ نازیبا ویڈیو بھی مارکیٹ میں آ چکی. یہ ہونا ہی ہونا ہے بھائی, یہ اس بچی کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں جتنی بھی اس طرح کی بچیاں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ یہ ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ بے حیائی کا اینڈ یہی کچھ ہے. پھر آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ اس کی عزت داغدار ہوگی. کچھ جان بوجھ کے کروا لیتی ہیں, کچھ کے ساتھ زبردستی ہو جاتا ہے. جو انسان گفٹنگ کر رہا ہوتا ہے کسی عورت کو, تو مجھے یہ بتائیں کس رشتے سے وہ گفٹنگ کرتا ہے. تو یہ سب کچھ سمجھنے کی بات ہے. اور اب آخر میں یہ بات جو کرنے والی, پہلے جب یہ دبئی میں نازیبا ویڈیوز کے حوالے سے کہہ لیں یا اس کے بولڈ ڈریسز کے حوالے سے, اس وقت اس کو کوئی احساس نہیں تھا. اب دوپٹہ سر پہ رکھ کے, قرآن کو ہاتھ میں رکھ کے یہ قسمیں اٹھا رہی ہے. بھائی کیوں اٹھا رہی ہو؟ کیوں قرآن کو بیچ میں لا رہی ہو؟ جب یہ کام کرنے جا رہی تھی اس ٹائم سوچتی, کیا قرآن کو تم لوگوں نے اتنا ہلکا لے لیا کہ یا تو تم لوگ ادھر اوپر الماریوں کے اوپر رکھ دیتے ہو, اور یا کوئی مرے گا تب تمہیں یاد آتا ہے, جب کسی بچی کی رخصتی کرنی ہے تب تمہیں یاد آتا ہے, اور جب تم لوگوں کو جھوٹی قسم اٹھانی ہوتی ہے تو پاکستان میں اب تم لوگوں کو یاد آ جاتی ہے. شرم کرو, ایسے لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے. اور میں آپ لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, اگر یہ روش نہ رکی پاکستان میں تو چلا رہا ہوں. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں تو پاگل ہے, تو کیوں اس ٹاپک پہ بات کرتا ہے. کئی کہتے ہیں جی او جی تو نہیں بھی جن کو لوگ جان رہے تو ان کو مشہور کر رہا ہے. او میرے بھائیو, چوکیدار رات کو کن کو کہہ رہا ہوتا ہے جاگتے رہے, تو لوگ تو سو رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہ سو جاؤں. میں بھی اسی طرح اپنے آپ کو جگا رہا ہوں کہ کہیں میرا گھر نہ برباد ہو جائے, کہیں میرے بچے بچیاں نہ برباد ہو جائیں. مجھے تو پوری قوم کی بچیاں اپنی بچیاں لگتی ہیں, پوری قوم کے بچے اپنے بچے لگتے ہیں. آج فاطمہ جتوئی یہ ایک کردار سامنے آیا ہے, نہ جانے کتنے ایسے کردار ہیں جو معاشرے میں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور وہ اس بربادی کے خود ذمہ دار ہیں. اللہ پاک ایسی فاطمہ جتوئی جیسی بچیوں کو سمجھ دے, ان کی ماؤں کو سمجھ دے, ان کے گھر والوں کو سمجھ دے کہ جو گفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, لائیو بیٹھ کے آپ کے ساتھ پنشمنٹ کے نام پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کا آخر مقصد عورت کو بے آبرو کرنا ہوتا ہے, عورت کی عزت کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے, اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. اللہ پاک سب کامیوں ناصر. شکریہ.